بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم والدین کے لیے درود پاک وغیرہ جیسے ابھی یہ مسئلہ ہوا کہ ڈائری میں لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو ثواب اس کا پہنچتا رہے، پھر کوئی والدین وغیرہ میں سے فوت ہو جائے تو کیا یہ ڈائری ان کی قبر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے تبرکات کو قبور میں برکت کے حصول کے امکانات کی بنا پر، اس امید پر کہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، اجازت دی ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اچھی طرح کسی پلاسٹک میں لپیٹیں، پلاسٹک کوٹنگ کر دیں، یعنی پورا اچھی طرح پیک کر دیں، اور دیوار قبلہ کے اندر ایک طاق کھودیں گہری، اس کے اندر وہ ڈائری رکھ دیجئے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ باقی یہ ڈائریاں رکھ دینا، عہد نامے رکھ دینا، اور مطلب کہ غلاف کعبہ وغیرہ رکھ کر اور اپنے والدین کو بھول جانا، پھر گناہوں کے اندر ملوث ہو جانا، نہ ان کی قبر پہ جائیں، نہ دعائے بخشش و مغفرت کریں، نہ ایصال ثواب کریں، یہ تمام چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ لیکن ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہوگی نا، اس میں چونکہ ہمیں تھوڑی سی مشقت محسوس ہوتی ہے، اس سے کٹ مار جاتے ہیں، اور جو چیز عام عوام کے اندر معروف ہوتی ہے، یہ کر دو گے ایک دم جنت مل جائے گی، یہ کرو گے ایک دم درجات بلند ہو جائیں گے۔ ایک کسی بزرگ کا واقعہ بیان ہو جائے گا کہ جی یہ چیز رکھ دی تھی تو ایک بزرگ نے ایسا ہوا تھا، ایسا ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ہم لگ جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اگر یہ ثابت ہے، کسی بزرگ سے بھی فضیلت ثابت ہے، چلے آپ کر لیں، لیکن جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے اسے نظر انداز کرنے کے لیے ہماری طبیعت کیوں راغب ہو جاتی ہے، کیوں تیار ہو جاتی ہے؟ ہونا ہی چاہیے کہ اولاد اگر والدین فوت ہو جائیں نیک اور پرہیزگار بنیں، تاکہ یہ آپ کی تمام نیکیاں ان کے لیے ثواب جاریہ ہوں۔ گناہ سے بچیں کہ زندوں کے گناہ مردوں کے لیے باعث رنج ہوتے ہیں۔ ہر جمعہ اگر ہو سکے ان کی قبر کی زیارت کریں، ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں، اور ہو سکے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کریں، کوئی عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، اس کی کفالت کر لیں، کوئی اچھا لگے پڑھنے والا ہو۔ تو صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ غریب طالب علم کو میں دے دوں، بعض غریب پڑھ کے نہیں دیتے ہیں، اچھا پڑھنے والا اس کی کفالت کریں اور ثواب جاریہ بنائیں، یہ کام کریں، یہ بہت ہی بیسٹ ہیں۔ اور کسی بھائی نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں، گناہ پر اس کی پکڑ کیوں ہوتی ہے اور وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپ نے اصل میں آپس میں مد مقابل لا کر یہ سوچا کہ شاید دونوں ایک ہی مفہوم کی ہیں، حالانکہ دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی ان میں آپس میں تقابل ہے ہی نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو صرف اس کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی ہل نہیں سکتا، اگر اللہ چاہے کوئی بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ چاہے کوئی بندہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کا ہاتھ وہیں پر جم جائے، یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے اور اس کا اقرار ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام تر قدرت کے باوجود انسانوں کو ایک امتحان میں مبتلا رکھنے کا ارادہ فرمایا، اس کے لیے اسے پازیٹیو چیزوں کے اسباب بھی دے دیے، یعنی ہدایت کے اسباب بھی عطا فرمائے اور گمراہی کے اسباب بھی پیدا کر دیے، اور اس کو عقل عطا فرمائی، اور ایک تھوڑا بہت قدرت و اختیار دیا کہ وہ اپنے قدرت اور اختیار سے ہدایت کو اختیار کر لے یا گمراہی کو۔ گویا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تسلیط و تسلط نہیں فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے والے حصے کے مطابق تمام کو مسلمان کر دیتا۔ یہ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا، اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت پر کر دیتا، ایک امت واحدہ بنا دیتا، سب کو جنت میں ڈال دیتا۔ تو اس لیے اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اس نے اس مقام پر لوگوں کے امتحان کے لیے انہیں ایک تھوڑا سا اختیار دیا کہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کرو، نفس و شیطان سے مقابلہ کرو، دنیا سے مقابلہ کرو، مخلوق سے مقابلہ کرو، انبیاء علیہ السلام اور وہ نہ رہیں تو ان کے متبعین، ان کے وارثین یعنی علماء کی اتباع کرو، قرآن تمہارے درمیان موجود ہے اس کی پیروی کرو، حدیثوں کی کرو، اور جنت کا راستہ اختیار کر لو۔ اب چونکہ ہمیں اس میں اختیار دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں مجبور محض نہیں کیا ہے، لہذا اس کی قدرت اپنے مقام پر کہ اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور یہاں چونکہ ہمیں اختیار دے دیا اپنی تمام تر قدرتوں کے باوجود، اس لیے ہم معصوم نہیں بن سکتے کہ یار ہم نے کوئی، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں گناہ سے نہ روک لیتا تو میری کیوں پکڑ ہوگی؟ پکڑ تو ہوگی، اور اگر آپ اتنے ہی معصوم ہیں تو آپ کے منہ پہ کوئی تماچا مارے تو پھر کیوں اس کو پکڑتے ہیں؟ وہ تو پھر یہ کہیں نا کہ اللہ نے کیا، پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کیوں آپ کیس کر دیتے ہیں؟ کیوں اگر کوئی پیسہ چھین کے لے جاتا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں؟
اس کا مطلب ہے خود انسان بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر قدرت کے باوجود، اپنی طاقت کے باوجود بندوں کو بھی تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اسی میں ان کا امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب امتحان میں مبتلا کیا تو اپنی قدرت کی وجہ سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، اور امتحان ہٹا لیں پھر وہی بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی اڑ کر وہاں پہ نہیں جا سکتا، چاہے آپ کئی ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلا دیں، ذرہ اپنے مقام پہ ٹک کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے تحت ہے۔